بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 6 مئی کو برطانیہ کی جو اندر ہے بہت بڑا ایک شاہی محل کے اندر تاج پوشی کا جو ہے وہ پروگرام رکھا گیا، جس میں شہزادہ چارلس سوئم کی جو ہے وہ تاج پوشی کی گئی۔ ناظرین، اس تقریب کے اندر ملک بھر سے تمام دنیا کے ممالک کے سربراہان مملکت کو مدعو کیا گیا اور 2200 سے زائد جو ہے وہ مہمانوں کا وہاں رہائش، کھانا پینا اور اس تقریب میں شرکت کے لیے بندوبست کیا گیا۔ اس تقریب کے اوپر جو لاگت آئی ہے وہ ایک دن یعنی اس تقریب کے حوالے سے جو اخراجات آئے ہیں وہ $6 ارب بن رہے ہیں، اور یہ شاہی جو سلسلہ ہے یہ صدیوں سے وہاں قائم ہے بادشاہت کا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ برطانیہ نے جو ترقی کی ہے اور وہاں پہ جو لوگوں کو انصاف مل رہا ہے وہ صرف بادشاہی نظام کی وجہ سے ہے، اور ایک ہی خاندان کا جو ہے وہ سلسلہ شہزادہ چارلس جو ان کی تیسری نسل ہے اس پہ منتقل ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جو بڑی اس تقریب کے اندر جو ہے جو شہزادہ چارلس کو جو ہیروں کا ہار پہنایا، جو تاج پہنایا گیا ہے وہ کوہ نور ہے، جس کو یہ برطانوی جو انگریز ہے وہ چرا کے ہندوستان سے لے گیا تھا۔ وہی ان کی اب بادشاہت کا جو ہے وہ ایک علامت ہے، اور کوئی بھی ملکہ ہو یا بادشاہ ہو جب وہ اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ کوہ نور کے ہیروں کا جو تاج ہے اس سے ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ ہمارے یہ جب پاکستان اور ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا تو یہ کوہ نور ہیرا وہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں سے جیسے پہلے ڈیوائیڈ کیا، پھر وہ تقسیم کر کے ہندوستان کو وہاں سے وہ قیمتی کوہ نور ہیرا لے گئے، اور یہ مغل شہنشاہوں کی بہت بڑی نشانی تھی جو آج بھی برطانوی بکنگم پیلس میں موجود ہے۔ آج تک کبھی کسی مسلمان ملک کو یا مسلمانوں کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان انگریزوں سے کوئی ڈیبیٹ کریں اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ہماری نشانی آپ نے کس چکر میں رکھی ہوئی ہے اور آپ اس سے تاج پوشی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہ ہم اس وقت بھی غلام تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں، اور ہم آج بھی غلام ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے اوپر حکمرانی کی، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے اب بھی ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس تاج پوشی کی تقریب میں باقاعدہ طور پہ شریک ہوئی ہے۔ وہاں انہوں نے شہزادہ چارلس کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی، جس کا انہوں نے انہیں ابھی جواب نہیں دیا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن یہاں سے ہمارے کروڑوں روپے خرچ ہوئے، یہ بھی سرکاری دورے پہ وزیر اعظم وہاں انہوں نے قیام بھی کیا اور اس تقریب میں شرکت بھی کی۔ دوسری جانب ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج یا عمرے پہ جا رہا ہو دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ تو ہم اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ ہم یہاں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بجائے 2-3 حج کرنے کے یا 2-3 عمرے کرنے کے آپ وہی پیسہ جو ہے وہ غریب پہ خرچ کریں، جبکہ برطانیہ کے جو ہے وہ نظام میں ان سے نہیں کوئی یہ سوال کرتا کہ آپ ایک دن کی تقریب میں تاج پوشی کے لیے، جبکہ ان کے ملک کے اندر بھی اس وقت لاقانونیت اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان ہے، اور وہاں پہ بھی معاشی صورتحال جو ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، ان سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ جی آپ اتنے مذہبی کیوں ہیں، کیونکہ جب بھی کسی بھی ملکہ یا بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے تو وہ تورات کے ذریعے حلف اٹھاتا ہے۔ موجودہ شہزادہ چارلس نے بھی تورات کے ذریعے حلف اٹھایا، اور وہ ایک مذہب پسند یہ گردانے جاتے ہیں شہزادہ چارلس، لیکن بدقسمتی سے ہم جب حلف اٹھاتے ہیں تو ہم اس حلف کی پاسداری نہیں کرتے۔ ان کے ہاں حلف کی پاسداری کی جاتی ہے، اور وہ تورات کے مطابق اپنا نظام مملکت چلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہماری قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو،
وزیر اعظم کا ووٹ ہو یا چیئرمین سینٹ کا ہو یا وزراء کے اوت ہو، ہم اوت تو بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ ہم اس ملک کے وفادار ہوں گے، ہم اس ملک کے آئین کی پاسداری کریں گے، ہم اس ملک کے لیے جناب عوام کے جو حقوق ہیں وہ ان کی جد و جہد کو یقینی بنائیں گے، عوامی مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن بلا تفریق کوشش کریں گے. لیکن یہ صرف اور صرف ہم اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. وہی حلف اٹھانے کے بعد ہم جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اپنے منصب پہ بیٹھتے ہیں، تو اس منصب پہ بیٹھ کے ہم نے وہی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کرنی ہے، وہی عوام کے حقوق کو پامال کرنا ہے، وہی عوام کو ذلیل و خوار کرنا ہے، وہی عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کرنا ہے. اور ہم حلف کی پاسداری نہیں کرتے بلکہ حلف سے روگردانی کرتے ہیں، جس کی پکڑ میں آج ہم سب پورے اس ملک کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ بھی آئے ہوئی ہیں اور ہم بھی آئے ہوئی ہیں. ناظرین، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن قوموں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، یا وہ کم از کم اپنے جو ہے وہ جب کوئی اوتھ لیتے ہیں تو اس کی پاسداری کو کم از کم وہ نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ حلف سے روگردانی کی، آئین سے روگردانی کی. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہماری حالت جو ہے وہ قابل رحم ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ آپس میں اس قدر دست و گریبان ہیں کہ ان کو عوام کے مسائل کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ عدالتوں سے کیسے نمٹنا ہے، وہ سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ اپنے مخالف کو نیچا کیسے دکھانا ہے، وہ سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ آئین کے اندر کون سا سوراخ کیا جائے جس سے ان کا رستہ نکلے، ان کو تحفظ ملے اور ان کی کرسی پکی ہو. ناظرین، یہ ہمیں اپنی روش تبدیل کرنی ہوگی. ہمارے ہاں بھی اربوں خربوں کے جو اخراجات ہیں وہ بے جا کیے جا رہے ہیں. ہماری کابینہ دیکھیں، مشیر دیکھیں، ایک لمبی فوج ہے، اس کے اخراجات ڈیلی دیکھیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے دفاتر کے اندر بیٹھتی نہیں ہے، یہ صرف غیر سرکاری اور سرکاری تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں. سرکاری فیول سے پروٹوکول لیتے ہیں، کروڑوں اربوں کی کرپشن کرتے ہیں، اور جاتے جاتے یہ کہہ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو عوام کی بڑی خدمت کی ہے. ان کی جگہ پہ جب دوسرا آتا ہے تو وہ کہتا ہے خزانہ خالی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اربوں خربوں کی کرپشن ہو چکی ہے. یہ اللہ نے پتہ نہیں پاکستان کا کیسا خزانہ بنایا جس کے اندر اتنی لوٹ مار اربوں خربوں کی ہونے کے باوجود یہ ملک پھر بھی چل رہا ہے. تو یہاں پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے اوپر اللہ کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کرم ہے جس کی وجہ سے اس کا نظام کسی نہ کسی طریقے سے چل پڑتا ہے. اب پھر بجٹ آنے والا ہے، پھر عوام پہ نئے ٹیکسز کی بھرمار کے لیے پورے اقدامات کیے جا رہے ہیں. گاڑیوں کے اندر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، موبائل پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک پوری FBR پلاننگ کر رہی ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی موبائل ہے یا کوئی گاڑی ہے اس کو اب بل کے اندر ٹیکس آئے گا. یہ نئی ٹیکس پالیسی متعارف جلد ہونے والی ہے. عوام تیار رہیں. عوام کو پہلے ہی گیس کے اوپر گیس کی میٹر کی جو ہے وہ سیکیورٹی کنزیومر یعنی صارف جمع کراتا ہے، اور اس کی رینٹ جو ہے وہ منتھلی گورنمنٹ لے رہی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ نیا ٹیکس جو ہے پہلے 50 روپے 40 روپے میٹر کے وہ تھے، اب اس کو یک دم 500 روپے کر دیے. غریب کا پہلے چولہا بوجھ رہا ہے، اس کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیا گیا. ناظرین، یہ حکومت جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ حقیقت میں مفاد پرستوں کی ٹولے ہوتے ہیں. ایک ٹولہ اپنی باری کرنے کے بعد دوسرا ٹولہ آ جاتا ہے، اور ہمیں اب ضرور سوچنا ہوگا کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے. قوم متحد ہوگی تو آپ ان سے نمٹ سکیں گے، اور اپنے اپنے حقوق کے لیے آپ کو متحد ہو کے کھڑا ہونا ہوگا. یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یا پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہم اس وقت مختلف فرقوں میں تقسیم ہیں، ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے گروہوں میں تقسیم ہیں. ہمیں یہ تقسیم ختم کرنی ہوگی، کیونکہ جو بل اگر پیپلز پارٹی کے نمائندے کے گھر آتا ہے وہی بل نون لیگ کے نمائندے کے گھر آتا ہے، وہی PTI کے نمائندے کے گھر آتا ہے، اور ان سے جو عقیدت رکھتے ہیں ان کے گھروں میں بھی وہی بل آتے ہیں. تو خدا را آپ پارٹیوں کی سربراہوں کی چاپلوسی اور ان کے حق میں نعرے لگانے کے بجائے
ان کے اوپر پریشر ڈالیں اپنے اپنے سربراہان پہ جس جس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے اوپر رحم کھائیں. ہم اب بھیک مانگنے کے قابل ہو چکے ہیں، آپ انٹرنیشنلی ہمیں بھکاری بنا چکے ہیں، لیکن اب ہمیں اپنے محلوں کے اندر بھیک مانگنے پہ مجبور نہ کریں. ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھیں، کیونکہ اب ہم مزید آپ کے اس بوجھ کو نہیں برداشت کر سکتے. کیوں کہ جب تک آپ متحد ہو کے اس مہنگائی اور اس وقت افراتفری کی صورتحال ہے، اس سے نمٹنے کے لیے یکجان ہو کے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کا حشر یہی ہوتا رہے گا جو ابھی جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اچھے حکمران چننے کی توفیق دے، اور ہمارے جو ناقبت اندیش حکمران ہیں ان کو اللہ کو عقل سلیم دے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں.